السلام علیکم۔ رزق الہی کا مسافر، ایک انسان کی کہانی جس نے صبر بویا اور رحمت کا باغ پایا۔ پرانے زمانوں میں جب لوگوں کے دل موسموں کی طرح بدلتے اور آزمائشیں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھیں، ایک چھوٹی سی وادی کے کنارے ایک غریب مگر ایماندار آدمی رہتا تھا، حمید۔ اس کا گھر مٹی اور لکڑی سے بنا ہوا ایک شکستہ سا جھونپڑا تھا، جس کی ٹوٹی دیواریں ہوا کے جھونکوں سے بج اٹھتی۔ حمید دبلا پتلا سانولا مگر چہرے پر عجیب سکون لیے ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو صرف صبر کرنے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ وہ ہر صبح تہجد کے وقت جاگتا، وضو کرتا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا رب، روزی تیرے ہاتھ میں ہے، میری امید بس تجھ سے ہے۔ حمید کی بیوی سائرہ شکل و صورت کی اچھی مگر دل میں سختی رکھنے والی عورت تھی۔ اسے غربت سے شدید نفرت تھی۔ جب حمید دن بھر مزدوری کے بعد لوٹتا تو ہمیشہ تلخ لہجے میں اس کا استقبال کرتی۔ وہ چیخ کر کہتی، کب تک یہ فاقے برداشت کروں، کب تک یہ کچی جھونپڑی میں رہوں۔ حمید ہمیشہ آہستہ بولتا، روزی باندھی ہوئی ہے سائرہ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ مگر جتنی ہی اس کی نرمی بڑھتی، اتنی ہی سائرہ کی سختی بھی۔ حمید بازار میں بوریوں، لکڑیوں اور بھاری سامان اٹھانے کی مزدوری کرتا اور شام کو سوکھی روٹی کھا کر شکر ادا کرتا۔ ان کے پڑوسی ظہیر خان ایک مالدار آدمی تھا۔ وادی میں اس کی زرخیز زمینیں، اونچے مویشی خانے اور ایک شاندار حویلی تھی۔ سائرہ روز اس حویلی کے سامنے سے گزرتی اور حسد اس کی آنکھوں میں چمکتا۔ ایک دن سائرہ نے جان بوجھ کر ظہیر کے سامنے گرنے کا ڈرامہ کیا۔ ظہیر فوراً دوڑا آیا۔ وہیں سے ایک گندی داستان کا آغاز ہوا۔ ہر روز جب حمید مزدوری پر جاتا، سائرہ ظہیر سے ملنے لگتی۔ باتیں خواہشوں کی، لالچ کی اور دنیاوی چمک دھمک کی۔ ایک دن سائرہ نے اچانک چیخ کر کہا، حمید، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، اس گھر سے نکل جاؤ۔ حمید کے قدم جیسے پتھر بن گئے۔ کیا تم مجھے نکال رہی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولی، ہاں، تم سے اور تمہاری غربت سے مجھے نفرت ہے۔ حمید نے اپنا پرانا تھیلا اٹھایا۔ اس میں ایک روٹی تھی اور کچھ پانی، اور وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ وہ رات بھر وادی کے سنسان راستوں پر چلتا رہا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، اگر تو میرے لیے کوئی بہتر دروازہ کھول دے تو میں شکر گزار رہوں گا۔ وہ کئی دنوں تک سفر کرتا رہا، دھوپ سے جلا، رات کی سردی سے کانپا، مگر اس کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئی۔ ایک دن وہ ایک بڑے شہر فتح نگر کے کنارے پہنچا۔ وہاں ایک کاریگر مزدوروں کو بلا رہا تھا۔ حمید نے سادگی سے کہا، میں صرف سچائی اور محنت کے سوا کچھ نہیں رکھتا، کام کی تلاش میں ہوں۔ مالک حاجی کمال اس کی صاف گوئی سے متاثر ہوا اور فوراً اسے اپنے باغات میں کام پر رکھ لیا۔ حمید کی محنت اور سچائی دیکھ کر چند ہی دنوں میں سب مزدور اسے استاد حمید کہنے لگے۔ حاجی کمال اکثر اسے دیکھ کر کہتا، تمہارا دل غنی ہے بیٹا، اس لیے تم ہمیشہ مسکراتے ہو۔ حمید جواب دیتا، غنا مال میں نہیں، دل کے اطمینان میں ہے۔ اس کی باتوں نے حاجی کمال کا دل بدل دیا۔ اس نے حمید کو اپنا بھائی کہہ کر مستقل رہائش بھی دے دی، مگر اس کی اصل آزمائش ابھی شروع ہونا باقی تھی۔ ایک صبح شور اٹھا، تجوری لوٹ لی گئی ہے، اور حیرت انگیز طور پر مٹی کے ایک ڈبے میں مال حمید کے کمرے سے برآمد ہوا۔ حمید کی آنکھوں میں درد بھر آیا۔ اللہ کی قسم، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک سازش ہے۔ مگر ایک حسد کرنے والا مزدور بشارت چیخا،
چور یہی ہے، میں نے خود دیکھا تھا۔ حمید کو باغ سے نکال دیا گیا۔ وہ روتا نہ تھا، بس آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے رب تو گواہ ہے، میں بے قصور ہوں۔ اسی رات زوردار بارش ہوئی۔ بارش کے تیز بہاؤ نے بشارت کے چھپائے ہوئے اصل مال کو بہا کر باہر نکال دیا۔ سب کو حقیقت معلوم ہوئی۔ حاجی کمال کانپتے ہوئے بولا، میں نے مظلوم پر ظلم کیا، مجھے وہ نیک انسان واپس چاہیے۔ مگر وہ کہاں گیا؟ مگر حمید بہت دور جا چکا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک سنسان پہاڑی سلسلے میں پہنچا۔ وہاں ایک کمزور بلی ایک پرانے کنویں میں گری چیخ رہی تھی۔ حمید نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے باہر نکالا۔ اگلی صبح بلی اسے بار بار اشارے کرنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور حمید اس کے پیچھے۔ بلی اسے پہاڑوں کے اندر چھپی ایک تنگ درار تک لے گئی۔ جب حمید نے چراغ جلایا تو اندر سونے کے سکے، جواہرات اور قدیم خزانے بھرے پڑے تھے، جیسے زمین کے سینے میں سورج دفن ہو۔ وہ سجدے میں گر پڑا، اے رب، یہ تیرا رزق ہے، تیرے کرم کا دروازہ۔ وہ امیر ہوا، مگر اس کی عاجزی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے یتیموں کا سہارا بنا، مسافروں کا مہمان، غریبوں کا مددگار۔ لوگ پوچھتے، یہ سب کیسے ملا؟ وہ مسکرا کر کہتا، ایک چھوٹی سی نیکی اور رب کی بڑی رحمت۔ اس کی سابقہ بیوی سائرہ اور اس کا ساتھی ظہیر خان اپنا سب کچھ کھو بیٹھے، اور حمید کا جملہ پورے علاقے میں کہاوت بن گیا، جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر 1000 گنا رحم کرتا ہے۔ جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال اس کہانی میں ایسے ہی ہے، ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹی سی بلی، اور تقدیر بدل گئی۔ اس لیے نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔